الحمدللہ ولی والصلاۃ والسلام علی نبی وبعد۔ تین کام ہیں اور ان پہ تین طرح کے انعامات اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ پہلا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات؟ قالوا بلی یا رسول اللہ۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ پہلا کام ہے ناگواری کے باوجود، مشقت تکلیف کے باوجود وضو کرنا۔ سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہے تو ناگواری ہوتی ہے، نرم گرم بستر چھوڑنے کی ناگواری ہوتی ہے۔ گرمیوں کے اندر پانی گرم ہے، ٹھنڈا دستیاب نہیں ہے تو ناگواری ہوتی ہے، اور مسجد جانے کے لیے دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے تو ناگواری ہوتی ہے۔ کبھی انسان کا جسم بیمار پڑا ہوتا ہے اور ایسے میں وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، پانی میں ہاتھ ڈالنے کو جی نہیں چاہتا، وہ ناگواری ہوتی ہے۔ تو فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری میں وضو کرنا پہلا کام ہے۔ دوسرا فرمایا وکثرۃ الخطا الی المسجد، کہ کثرت سے قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جانا، اور نماز ادا کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، دیگر دین کے کاموں کے لیے جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ اور اس انتظار میں رہنے سے مراد ہے کہ انسان کا دل مسجد کی طرف لگا ہو۔ آپ کو اپنا کوئی دنیا کا کام، کوئی بھی چیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری روٹین جو آپ کی زندگی کی ہے اس میں آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ نماز آپ ظہر ادا کی مثال کے طور پر تو عصر کا انتظار ہے، کام اپنا کر رہے ہیں، انتظار نماز کا ہے، دل نماز کی طرف لگا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ تین کام کر لیتا ہے، ناگواری کے باوجود وضو کرتا ہے، کثرت سے قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آتا ہے، اور ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اس کا دل رہتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ جل شانہ اس کو تین انعام عطا فرماتے ہیں۔ اب پہلا انعام کیا ہے؟ یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ معاف ہو جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ تین کام کرنے سے انسان کے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام فرمایا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ جل شانہ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ گناہوں کا معاف ہونا یہ گویا نقصان سے بچنا ہے، کہ اس بندے کو گناہ کا نقصان نہیں ہوگا، جس چیز سے نقصان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے معاف فرما دی۔ اور درجات کا بلند ہونا یہ مزید نفع حاصل ہونا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے درجات کو بلند فرما دی۔ اور تیسرا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے آخر میں فرمایا فذالکم الرباط، اور اس حدیث کے ایک طریق کے الفاظ میں دو دفعہ آپ نے اس کا ذکر فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ الرباط کہا جاتا ہے پہرا دینے کو، سرحد پہ پہرا دینے کو، اور اس کا قرآن و سنت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ثواب بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو رباط فرمایا، ان تین اعمال کو، اور فرمایا کہ ناگواری میں وضو کرنا، نہ مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھا کے آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ شیطان کے خلاف جو تمہاری جنگ چل رہی ہے نا، اس جنگ میں یہ تمہارے لیے چھاؤنی کا کردار ادا کرے گا۔ یہ اعمال اس جنگ میں چھاؤنی کا کردار ادا کریں گے۔ ناگواری کے باوجود وضو کرنے والا نفس اور شیطان کے شر سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھا کے آنے والا نفس اور شیطان کے شر سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی طرح سے نماز کے انتظار میں دل کو لگا کے رکھنے والا نفس اور شیطان کے حملوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اب یہ اعمال جو ہیں، تیسرا انعام ان اعمال پہ اللہ یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ جل شانہ ایسے انسان کو نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیں گے۔ فرمایا یہ اعمال تمہارے لیے جو ہے وہ شیطان اور اپنے نفس کے خلاف جو تمہاری جنگ ہے اس میں چھاؤنی کا کردار ادا کریں گے۔ تمہارے لیے ایک یہ اعمال پہرا بن جائیں گے، جس طرح سے ایک مجاہد
وہ جغرافیائی سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے ثواب کماتا ہے، ویسے یہ اعمال تمہارے لیے شیطان اور نفس کے ہتھ کنڈوں سے اور حربوں سے ڈھال بن جائیں گے۔ تو یہ 3 اعمال ہیں، ہمیں ان 3 اعمال کو اپنانا ہے تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں یہ 3 ثواب عطا فرمائیں، 3 اجر عطا فرمائیں، اور ہم زندگی میں اچھائی اور بہتری کی طرف چل سکیں۔ میں آخر میں دہرا رہا ہوں، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ناگواری میں وضو کرنا، کثرت سے مسجد کی طرف آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ اللہ 3 انعام عطا فرماتے ہیں، گناہ معاف ہو جانا، درجات بلند ہو جانا، اور یہ اعمال چھاؤنی بن جائیں گے شیطان اور نفس کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے، اور ہمارے محافظ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب محتاج ہیں یہ اعمال اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔